ٹھیک ہے. اچھا, سوال ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ بار یہ پوچھا جاتا ہے, اور یعنی کہ رمضان میں تو یہ سوال میرے کو آلموسٹ اتنے مرتبہ آتا ہے, سمجھے کہ ہر روز آتا ہے یہ سوال کہ پیریڈس کے بارے میں, کہ بھائی اگر تھوڑے سی اسپاٹنگ ہے, تھوڑا سا اگر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم روزہ رہ سکتے, کب بریک کرنا ہے, کب کنٹینیو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس سے آتا ہے. میں اس سے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکی ہوں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو پوسٹ کریں گے. کوشچن یہ ہے کہ اگر پیریڈز آلموسٹ کلیئر کے جو ہے پوزیشن پہ ہے, بس تھوڑی تھوڑی سی اسپاٹنگ ہو رہی, یا پھر ابھی پوری کلیئر ہونے کی سائن نہیں آئی ہوئی ہے, تو کیا ہم سحری کر سکتے ہیں اور دوپہر تک غسل کر کے روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ابھی آپ کلیئر نہیں ہوئے اور آپ سحری کے بارے میں پوچھ رہے. تو دیکھیے, اب اس کی سمپل یہ ذہن میں آپ کو رکھنا ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ فجر کی یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے, جیسا ہماری سحری کا اینڈ ٹائم ہوتا ہے نا, کب ہوتا ہے؟ جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو سحری ہماری اینڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے, آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے, طہر ہونا ضروری ہے. طہر کی سائنس کیا ہے؟ جیسا آپ کو, اگر آپ لوگ میرا جو ہے طہارت کے بارے میں کلاسز سنے ہوئے ہیں, تو طہر کی 2 سائنس ہے. ایک ہے یعنی کہ ریڈنس چلے جا کے وائٹ ڈسچارج آپ کو ہونا, ٹھیک ہے, ریڈ ختم ہو جانا اور چینج ہو جانا وائٹ ڈسچارج میں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ سائن یہ ہے, بعض کو ایسا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو صرف ڈرائینس آ جاتی ہے, صرف ڈرائینس آ جاتی ہے, اور یہ آپ کے ہر انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سارا سال جیسی طریقہ فالو ہوگا, سیم وہی طریقہ ابھی بھی فالو ہوگا. تو اگر آپ ہمیشہ وائٹ کا انتظار کرتے ہیں اور وائٹ ہونے کے بعد آپ نہاتے ہیں, تو وہ انڈیکیشن ہے کسی کو ڈرائینس ہے. یہ کب ہونے کا ہے؟ یہ فجر سے پہلے ہونے کا ہے. فجر کا ٹائم سمجھے کہ ابھی فار ایگزامپل 5:05 کو شروع ہو رہا, تو اس سے پہلے تک آپ کو یہ 2 سائنس نظر آ گئی, تو اس دن کا آپ کو روزہ رہنا آپ کے اوپر فرض ہے, وہ دن کا روزہ آپ رہیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہے تو پہلے کا پہلے سحری کر کے آپ انتظار کریں گے لاسٹ مومنٹ تک. پر اگر آپ کو فار ایگزامپل 5:05 آپ کی فجر کا اذان شروع ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم شروع ہو رہا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد اگر آپ کلیئر ہو رہے, تو اس دن کا روزہ آپ نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے نا. اس دن کا روزہ آپ نہیں رہ سکتے اگر آپ سحری کرے ہوئے بھی ہیں, کیونکہ آپ کنڈیشن کو جو ہے فلفل نہیں کرے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ فجر سے پہلے آپ کو کلیئر ہونے کا ہے. اب کیا کریں گے؟ اگر آپ 10 منٹ کے بعد ہو گئے تو آپ وہ ٹائم پہ ڈیفینیٹلی غسل کر لیں گے, فجر کی نماز پڑھ لیں گے, پر اس دن کا روزہ نہیں رہیں گے. جو روزہ آپ انشاءاللہ بعد میں اس کی قضا کریں گے. اگر آپ فجر سے بالکل پہلے تک اگر آپ کلیئر ہو گئے تو سحری کر کے ویٹ کرتے رہے, اور کلیئر ہوتے ساتھ ہی آپ اس دن کا روزہ کنٹینیو کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنے کا ہے. اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سحری کر لیں گے بھائی, فجر کی نماز گول, اور پھر کیا ہے آپ ظہر کے ٹائم پہ غسل لے رہے, اور ظہر کے ٹائم پہ آپ کلیئر ہو رہے, اور ظہر کے ٹائم پہ آپ وہاں سے اپنا روزہ کنٹینیو کر رہے. تو دیکھیے کیا یہ وہ روزے کے ڈیفینیشن کو پورا کر رہا؟ روزہ کون سا ہے جو ظہر سے مغرب تک کا ہوتا ہے؟ بچپن میں ہم لوگ رہتے تھے نا روزہ, وہ آدھے دن کا روزہ, فجر سے ظہر تک کا روزہ ہم جو ہے چھوٹے رہ کے ٹائم پہ رہتے تھے. یہ کون سا روزہ ہے جو ظہر سے مغرب تک رہتا؟ تو ایسا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے. تو ایکچوئل میں اس دن کا آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر آپ فجر کے بعد کلیئر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ یاد رکھیے کہ اگر, ٹھیک ہے, 2 چیزیں آپ کو یاد رکھنے کا ہے کہ اگر آپ فجر کے 2 منٹ 5 منٹ کے بعد کلیئر ہو رہے تو اس دن کا نو روزہ, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کرنے کا ہے آپ کو؟ ساری عبادتیں کرنے کا ہے, فجر کی نماز پڑھ لینے کا ہے, یا جو بھی آپ کی جب بھی آپ کلیئر ہو گئے ظہر سے پہلے یا جب بھی, تو وہ کرنا ہے, لاپرواہی نہیں کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا, اب انتظار کرتے 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 سحری کا وقت چلے گیا, کلیئر نہیں ہوئے, تو باقی کے دن کے لیے ایک دم جو ہے آپ کیا ہوتے ریلیکس ہو جاتے. اب ہو سکتا ہے کہ ظہر تک کلیئر ہو گئے, پر آپ اس کو ڈیلے کر کے عصر کو آپ جو ہے غسل لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ارے بھائی روزہ تو ویسے بھی ختم ہو گیا نا, اب کیا. تو نماز کی فکر نہیں رہتی. دیکھیے نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, اور نماز کی اتنی لاپرواہی اور روزے کی اتنی جو ہے فکر, کیونکہ اس کو بعد میں قضا کرنا ہے, اسی لیے اتنی فکر کرتے. تو یہ تو غلط بات ہے نا. تو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ صرف یہ ریزن نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ محبت بھی ہوتی ہے روزے سے, رائٹ. تو خیر انشاءاللہ اچھے گمان کے ساتھ بہرحال, پر یہ چیز کا احساس تو بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ سارا سال ایسے سوالات تو مجھے نہیں آتے, پر ابھی یہ اتنے سوالات آ رہے نماز کے لیے. پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لاپرواہی
ہو جاتی ہے تو یہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے. دوسرا, اگر مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ کو مینسز اسٹارٹ ہو گئے, مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی اسٹارٹ ہو گئے, تو اب ہم کیا کرتے, کیا چاہتے, اب وہ ٹائم پہ اگر محسوس بھی ہو تو اکثر لوگ کیا کرتے, واش روم میں جاتے, اور پھر ایسا کہ وہ جو آنکھ بند کر کے بلی دودھ پیتی نا, تو اس طریقے سے کرتے. تو دیکھیے اس سے تو آپ کا روزہ چلے گیا نا. اگر 5 منٹ 2 منٹ پہلے بھی اگر آپ کے اسٹارٹ ہو گئے تو بیٹر ہے نا, آپ اس کو کلیئر کر لیں, کنفرم کر لیں, تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ آپ کو قضا اس دن کی کرنے کا ہے. اگر آپ چاہے اس کو جو ہے کنفرم کرو نہیں کرو, آپ چیک کرو نہیں کرو, اگر روزہ ختم ہو گیا تھا 5 منٹ پہلے بھی, تو آپ کو اس کی قضا پھر بعد میں کرنی ہے. کہیں آپ کی یعنی کہ کیا بولیں گے, آنکھ بند کر لینے سے, ٹھیک ہے, چیک نہیں کرنے سے آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ کا فرض قضا باقی رہے اور آپ اس کو ادا نہیں کرے, اور یہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ہو گیا, ٹھیک ہے, میرا تو روزہ ہو گیا, تو یہ چیز پھر کیا ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی. قضا بعد میں کرنے کا ہے. اور پھر کیا کرتے اپن, افسوس بھی کرتے, آئی ذرا تھوڑا رہتا تھا تو ہو جاتا تھا, ذرا تھوڑا ہو جانا تھا, تھوڑی دیر باقی تھی, صرف عصر کو ختم ہو گیا یا مغرب سے پہلے ختم ہو گیا. تو دیکھیے ایک سیکنڈ ویٹ کریے اور سوچئے کہ آپ روزہ کیوں رہ رہے, سوال کریے اپنے آپ سے کہ میں روزہ آج کیوں تھی. اجر کے واسطے تھی, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تھی, ٹھیک ہے, جنت کے لیے تھی, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو ویسے بھی مل رہا نا. اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ کا روزہ بریک ہو گیا تو آپ کو پھر بھی اجر ملے گا, پھر بھی روزے کا جو ہے ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدل جنت عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی آپ کو, کیونکہ مشقت تو آپ کی اس دن کی پوری ہوئی. ہاں, روزہ کنسیڈریشن میں جو ہے ٹک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس دن کا روزہ ٹک نہیں ہوگا اور آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو آپ کا وہ جو روزہ تھا وہ آپ کو ڈبل اجر دے رہا, ٹھیک ہے. اس دن کا بھی اجر آپ کو مل گیا, جتنی دیر آپ روزہ تھے, ظہر تک تھے ہوں گے, عصر تک تھے ہوں گے, مغرب تک تھے ہوں گے, جتنی دیر روزہ تھے آپ کو اس کا بھی اجر مل گیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں آپ پھر جب اس کی قضا کریں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ ہم جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہونا ہے, اوکے. اور پھر کیا ہے کہ روزے کے غسل میں عجلت نہیں کرنے کا ہے. اور پھر البتہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کلیئر ہو جاتے ہیں, وائٹ ڈسچارج بھی نظر آ جاتا ہے, اس کے بعد نہا بھی لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بعد میں 4 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر سے براؤن ڈسچارج نظر آتا ہے. تو اس کی لنک تھوڑا سا یہاں پر پوسٹ کر دیجئے چیٹس میں. تو اس کے بارے میں کلیئرلی میں آپ کو جو ہے ویڈیو میں ایکسپلین کری ہوئی ہوں, وہ ضرور